اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام قارئین خیر و عافیت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا درس جو ہے انتہائی اہم ترین موضوعات پہ جاری ہے، اور ہماری بحث حروف کے بارے میں چل رہی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ تجوید کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو اس میں ہم حروف کی ہی بات کریں گے کہ کون سا حروف، اور ضروری ہے کہ ہم ان حروف سے آگاہ ہوں۔ ان سے آگاہی بہت ضروری ہے، کیونکہ حروف کو ان کو یاد کرنا، ان سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، کیسے ادا ہوتا ہے، موٹا ادا ہوتا ہے، باریک ادا ہوتا ہے۔ تو ہماری جو ہے گفتگو جو ہے انتہائی اہم ترین موضوعات اور حروف پہ جاری ہے۔ تو آج بھی جو ہے ہم ایسے ہی ایک اہم ترین حرف پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس حرف کو پڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ کل تھوڑا سا میں آپ کو خلاصہ بیان کر دوں کہ کل ہم نے جو ہے نوک لسان پہ بات کی تھی کہ جب بھی نوک زبان حروف صفیریہ پہ بات ہوئی تھی اور ان کی ادائیگی بھی بتائی تھی کہ وہ زبان کی نوک جب اوپر نیچے سامنے والے دونوں دانت جو ہیں آپس میں جب ملتے ہیں تو یہ حروف جو ہے حروف صفیریہ جو ہم نے کل پڑھے تھے، حروف صفیریہ صاد سین زا ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ اور انتہائی میں نے جو ہے ڈیٹیل سے ان سب کی مثالوں سے واضح کیا تھا، آپ کو بتایا تھا۔ تو آج بھی جو ہے ہم جو ہے کل جو ہے یہ راس اللسان سے جو ہے حروف صفیریہ جو ادا ہوتے ہیں وہ میں نے بتائے تھے، اور آج جو ہے حرف حافیہ اس کو بولا جاتا ہے، حرف حافیہ پہ بات ہوگی کہ اور ضروری ہے کہ اس سے انتہائی ضروری ہے اور اہم ہے کہ ہم اس حرف کو جانیں کہ یہ کیسے ادا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ حرف ہے کہ جس کو جو ہے ہمارے نبی اکرم نے بھی بہت زیادہ اہمیت دی تھی۔ یقیناً یہ حرف آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا۔ یہ وہ حرف ہے کہ جس کو سید الحروف، حروف کا سردار، یا پھر اذکیٰ الحروف بھی بولا جاتا ہے۔ بھاری ترین حرف ہے، بھاری ترین وہ حرف کہ جس کے بارے میں ہمارے نبیوں کے نبی نے کہا کہ ان نفسہ من نطق بالذات، کہ مجھ سے بہتر جو ہے ذات کو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو حرف ذات آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ حرف ذات جو ہے زبان کی دونوں سائیڈوں سے، زبان کی دونوں سائیڈیں جو کہ جنہیں حافۃ اللسان کہتے ہیں، یعنی جب یہ زبان کی سائیڈ جو ہیں حافۃ اللسان زبان کی سائیڈ اذراس سے ٹکراتی ہیں، ٹھیک ہے، اذراس بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ داڑھوں کو کہا جاتا ہے۔ اب جب زبان کی یہ جو سائیڈ ہے اذراس سے، یعنی اوپر والی جو صرف داڑھیں ہیں، نیچے والی نہیں، اوپر والی داڑھیں ہیں اذراس سے ٹکراتی ہیں، تو پھر جو ہے چاہے وہ اذراس جو ہے دائیں سائیڈ پہ ہو یا بائیں سائیڈ کی داڑھیں ہوں، چاہے دائیں سائیڈ کی داڑھیں ہوں یا بائیں سائیڈ کی داڑھیں ہوں، 5 داڑھیں ہوتی ہیں اوپر اور 5 داڑھیں جو ہے نیچے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چاہے اب یہ اوپر والی 5 داڑھوں کے دائیں طرف ٹکرائے یا بائیں طرف جو 5 داڑھیں ہیں ان سے ٹکرائے، تو پھر یہ حرف ذات ادا ہوتا ہے۔ اب ہم حرف ذات کی جو ہے پریکٹس کریں گے، اور سمپل آپ نے اس کی ڈیفینیشن یہی یاد کر لینی ہے حرف ذات کی کہ جب بھی زبان کا دایاں یا بایاں حصہ اوپر والی داڑھوں یعنی اذراس کو مکمل طور پر ڈھانپ لے تو پھر یہ حرف ذات ادا ہوتا ہے، کیونکہ حرف ذات جو ہے اذراس علیٰ سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اوپر والی داڑھوں سے جب ٹکراتا ہے تو یہ پھر حرف ادا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو نام دیتے ہیں حرف ضرسی کا، ٹھیک ہے، حرف ضرسی۔ تو آج جو ہے حرف حافیہ جو ہے اس کو جو ہے اب ذات کو حرف حافہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حافۃ اللسان میں نے آپ کو بتایا تھا حافۃ اللسان سے یہ ادا ہوتا ہے زبان کی سائیڈ سے،
تو پھر اس کو جو ہے حرف حافہ بھی کہا جاتا ہے، اور حرف ضرسی یعنی داڑوں سے جو ٹکراتا ہے اذراس سے، تو پھر اس کو حرف ضرسی بھی بولا جاتا ہے۔ اب اس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس حرف ضاد، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ حرف ضرسی، ٹھیک ہے، اس کو حرف ضرسی بھی بولا جاتا ہے۔ اب اس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ یہ لفظ جو ہے، یہ والا لفظ ازکا الحروف اس کو اور سید الحروف بھی ہے، اس میں اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں صفت استعلا اور صفت اطباق جیسی کئی صفات پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے علماء اور قرآن نے کہا ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے موٹا پڑھیں، باریک نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں سیٹی کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے اور اس کو باریک بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر یہ سوال کرتے ہیں، مجھ سے بھی یہ سوال ہوا ہے کہ بعض لوگ اب اکثر یہ پڑھتے ہیں حرف ذات کو جو ہے دال کی آواز اس میں لاتے ہیں، جیسے ولضالین، اس کو ولضالین پڑھتے ہیں۔ تو آپ جو ہے مطلب ولضالین اور ولضالین، تو دونوں میں کیا حقیقت ہے، کون سا حرف ٹھیک ہے؟ آیا اس کو دال پڑھ سکتے ہیں یا اس کو ولضالین پڑھ سکتے ہیں؟ تو کیا پڑھیں؟ تو قرآن سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ حرف ذات میں کئی صفات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اکثر جو ہے اس ڈاؤٹ میں کہ اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو مطلب اس شک میں کہ اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو انہوں نے اتنی زیادہ جو ہے نا اس کو موٹا پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو جو ہے دال بنا دیا ہے، اور بعض نے تو اس کو اس سے اتنی زیادہ غفلت برتی ہے کہ انہوں نے زا بنا دیا، ٹھیک ہے، یہ والا زا، اس کو زا بنا دیا، حالانکہ اس کو نہ ہی ہم جو ہے یہ دال بنا سکتے ہیں اور نہ اس کو زال بنا سکتے ہیں، نہ دال اس کو بنا سکتے ہیں نہ زال، لیکن بعض نے جو ہے اتنی زیادہ غفلت برتی، اس کو اتنا موٹا ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو دال بنا دیا، اور بعض اس کو زا بنا دیا، اتنی زیادہ غفلت برتی ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے چونکہ اس حرف میں بہت زیادہ صفات پائی جاتی ہیں، اتنی زیادہ صفات کی وجہ سے اس کو ایسے پڑھیں، اتنا موٹا پڑھیں کہ اس میں آپ جو ہے دال کی خوشبو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ دال بنا نہیں سکتے۔ اب یہ اہم پوائنٹ ہے، اہم نقطہ ہے، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں اہم نقطہ، اس کو آپ اپنے ذہنوں میں اہم نقطہ رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ اس کو آپ جو ہے دال کی خوشبو دے سکتے ہیں، اس کو آپ دال کی خوشبو دے سکتے ہیں، لیکن دال بنا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن دال بنا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا اہم پوائنٹ ہے کہ اس کو آپ دال کی خوشبو دے سکتے ہیں لیکن دال بنا نہیں سکتے۔ تو دال بنانا نہیں ہے، یعنی اب جیسے مثال آپ کو میں دوں گی کہ ولضالین نہیں، اس کو ولضالین نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، دال نہیں بنانا، اس کو ولضالین جو پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو کیا پڑھنا ہے؟ ولضالین۔ اب دیکھیں اس میں دال کی خوشبو تو ہے لیکن اس کو دال نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کو جو ہے یہ زا پڑھنا ہے، نہ دال پڑھنا ہے نہ زا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم ذات کی پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذات کی پریکٹس میں اب مثلاً وضحیٰ، سب سے پہلی مثال میں آپ کو دیتی ہوں،
مثلاً وضحا، وضحا، ٹھیک ہے، وز یہاں پہ ذات کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے، وضحا۔ اب دوسری ہے غیر المغضوبی، ٹھیک ہے، غیر المغضوبی۔ اور اسی طرح سے ایک اور مثال دے دیتی ہوں کہ وَلَضَّالِّينَ، عام سورہ حمد کی مثالیں ہیں، آسان سی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب دیکھیں اور اسی طرح سے ایک اور بتا دیتی ہوں، ان قاضا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کو کیسے ہم ادا کریں گے، وضحا، ٹھیک ہے، ذات کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے، غیر المغضوبی، ٹھیک ہے، ذات کو زوبی یہاں پہ موٹا ادا کرنا ہے، زوبی۔ اسی طرح سے یہاں پہ وَلَضَّالِّينَ اس طرح ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ وَلَضَّالِّينَ نہیں پڑھنا، دال نہیں پڑھنا اس کو، نہ ہی زا پڑھنا ہے اس کو، وَلَضَّالِّينَ یہاں پہ جو ہے ذات کو موٹا ادا کرنا ہے، جتنا ہو سکے آپ کوشش کریں اس کو موٹا ادا کریں۔ تو اب جو ہے امید کرتی ہوں کہ ہم پہ یہ جاننے کے بعد ہم پہ واجب ہو گیا کہ ہم اس ذات کو جو ہے موٹا ادا کریں، اور اس میں ذات کی ہم دال کی خوشبو تو لا سکتے ہیں لیکن اس کو دال بنا نہیں سکتے، اور نہ ہی اس کو دال بنا سکتے ہیں نہ ہی زا بنا سکتے ہیں، اور اس کو جتنا ہو سکے موٹا پڑھیں، کیونکہ یہ ازکا الحروف، اس کو سید الحروف بھی کہتے ہیں، اور اس میں بہت سی اس حرف میں صفات بھی پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان صفات کی بدولت جو ہے یہ موٹا ادا کیا جاتا ہے حرف۔ تو قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی جو ہے اب ذات کی مثالیں آئیں گی، آپ نے اس ذات کو جو ہے موٹا ادا کرنا ہے جتنا ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اس سلسلے میں جو ہے ہماری جو ہے سورہ حمد ہے، سورہ حمد میں اب بہت سے مقام پہ جو ہے یہ ذات کی مثالیں ہمیں مل جائیں گی، اہدینا الصراط المستقیم، دیکھیں تل سات کو بھی موٹا ادا کریں گے اس میں، اور تل کو بھی مستقیم، اور اسی طرح سے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوبی، زوبی اس کو ذات کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہی والی وَلَضَّالِّينَ۔ اور اسی طرح سے سورہ ضحیٰ ہے، وہاں پہ بھی آپ اس کی تلاوت کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے ذات کی مثالیں ملیں گی، آپ نے جو ہے یہ ذات کو موٹا ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی موٹی کرنی ہے، اور اس کے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ امید ہے کہ آج کا درس آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، نیکسٹ درس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔